سبحان اللہ اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاد الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ سبحان اللہ بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون سبحان اللہ آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام القرآن ام الانوار ام الاعیان ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا بنت سید الانبیاء والمرسلین و بنت الواحد المحمد السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارث ذکر کے دربار میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ میرے آقا و مولا جتنی بھی حاجات اور دعائیں آپ ذہنوں میں سوچ کے یا زبانوں میں لے کے بیٹھے ہیں ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آج کے اس جشن کے منتظمین اور اس امام بارگاہ کے خادمین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ شرکا جہاں جہاں سے جتنے قدم چل کے آئے ہیں ایک قدم کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے۔ معرفت محمد و اہل بیت محمد محبت اہل بیت محمد کے ساتھ نصیب فرمائے۔ انتظار امام معرفت امام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ دیدار امام نصیب فرمائے۔ نصرت امام نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین وظیفہ ممکنہ حد تک اونچی صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کی جانب سے ترجمانی آپ کی کرتے ہوئے آپ کی زبان بنتے ہوئے آج کے دور کے محمد ہمارے بادشاہ کی بارگاہ میں ان کے گھر کی پاک خوشی پہ ہمیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا ہم نوکروں کی اس مبارکباد کو قبول فرمائے۔ مجھے اس ہستی پہ گفتگو کرنی ہے کہ جس پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن ہو، سبحان اللہ پہنچانے والا جبریل ہو، سبحان اللہ واہ تو پھر کوئی بتائے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ان پہ کیسے بات کروں جو ہر بات سے پہلے ہیں، ماشاء اللہ واہ واہ کیسے گفتگو کروں جو گفتگو کے اسلوب سے بھی پہلے ہیں۔ میں ان کے لیے الفاظ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو لفظوں سے بھی پہلے ہیں۔ اہل ادب اور اہل ذوق کی نظر کر رہا ہوں کہ میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے میرے معرفت کے سدرۃ المنتہا پہ رکی
کی ہوئی ہے کہ میں اس وادی نور میں کیسے اپنے ذکر کی براق کو لے کے جاؤں جہاں صرف یا وہ رہتا ہے یا توحید رہتا ہے. لیکن کیونکہ جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ذکر کا کما حق حق تو ادا نہیں ہوتا. ہم اپنی معرفت کے کاسے کو ان کی دہلیز پہ رکھ دیتے ہیں. پھر جو خیرات میں لفظ ادا کر دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی نماز سمجھ کے ہم ادا کرتے ہیں. جب بھی سرکار ختمی المرتبت کا یہ دن آتا ہے ربیع الاول، سبحان اللہ، تو آج کے اس دن کو ایک عنوان دیا جاتا ہے میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد مصطفیٰ، عید میلاد النبی. زیادہ جو مشہور لفظ ہے وہ عید میلاد النبی. میلاد فارسی زبان کا لفظ ہے، میلاد کی اردو سالگرہ ہے، میلاد کی انگلش برتھ ڈے ہے، یعنی کہ نبی کی سالگرہ. کوئی مجمع میں سے بندہ اٹھے اور وہ میری اصلاح فرمائے کہ میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں کہ آؤ عبداللہ کے بیٹے کا میلاد منائیں، آؤ عبد المطلب کے پوتے کا میلاد منائیں. جب بھی بات ہوتی ہے میلاد النبی پہ ہوتی ہے، نبی کی سالگرہ. یہ عید اسے منانی چاہیے جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا ہے. میلاد النبی وہ منائے جو پہلے دن سے نبی کو نبی منائے. اب اس سے آگے جا کے بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے یا 17 ربیع الاول کو منانا چاہیے. 12 ہو 17 ہو اس سے بحث ہی نہیں ہے. 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھا. ربیع الاول چاند سے چلتا ہے، چاند نظام سے چلتا ہے. ابھی کیلنڈر نہیں تھے اور یہ تھا. کیلنڈر یا سورج سے چلتا ہے، یا شمسی ہوتا ہے یا قمری ہوتا ہے. نہ شمس تھا نہ قمر تھا اور یہ تھا. سورج اور چاند ایک نظام سے چلتے ہیں، نظام نہیں تھا اور یہ تھا. نظام کو کوئی فرشتہ چلاتا ہے، وہ فرشتہ بھی نہیں تھا اور یہ تھا. وہ فرشتہ کسی کے امر کے آگے چلتا ہے، وہ مامور بھی نہیں تھا اور یہ تھا. وہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تھا. بس اتنا ہی ہے، بنانے والا تھا یا پھر بننے والا تھا. یہاں پر بھی آگے کیونکہ امت مسلمان میں کوئی عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں. عقیدے میں اختلاف تو باہر صورت ہو جاتا ہے. ہر انسان عقیدے پہ اختلاف کرتا ہے، نظریات پہ اختلافات ہوتے ہیں. بات ہوتی ہے دین کے لیے لفظ ولادت بہتر ہے یا لفظ نزول بہتر ہے. یہ بحث مدت سے چلی آ رہی ہے. لفظ ولادت کی توضیح پہ بھی کتابیں لکھی گئی، لفظ نزول کی تشریح پہ بھی کتابیں لکھی گئی. بات اب اس سے کوئی آگے ہونی چاہیے اور اس سے کوئی بہتر ہونی چاہیے. جس نے لفظ ولادت کہا اس نے اپنے نظریے میں رہ کے کہا، جس نے لفظ نزول کہا اس نے بھی نظریے میں رہ کے کہا. میں امام حسین کا ادنا سا نوکر ہوں، میرے خیال میں یہ دونوں الفاظ ہی ان کے لیے موضوع نہیں. تشریف میں لفظ ولادت، ولادت مولود، مولود نکلا تولید سے. جو نظام تولید سے مکمل، اس نظام سے مکمل اس پروسیس سے گزرے، اسے کہتے ہیں پیدا ہونا. تو لہٰذا یہ تو ارتقاء کی منزلوں میں ہے ہی نہیں. جب یہ ارتقاء کی منزلوں میں نہیں تو پھر ان کے لیے لفظ ولادت نہیں ہو سکتا. اب اگر لفظ ولادت نہیں ہو سکتا تو اس سے اگلا عقیدہ ہے نزول، کہ یہ نازل ہوئے. نزول لفظ بھی مجھے اس کے لیے معتبر نہیں ملتا، کیونکہ نزول کہتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا. ان کی ہاں پستی کا تصور ہی نہیں ہے، ان کی ہاں پستی کا امکان ہی نہیں ہے. تو پھر
آپ مجھ سے پوچھیں کہ لفظ ولادت بھی نہیں کہنے دیتے, لفظ نزول بھی نہیں کہنے دیتے, اگر لفظ ظہور کہہ دیا جائے تو ظہور بھی نہیں کہا جائے گا, کیونکہ ظہور ان کے لیے ہوتا ہے جو پہلے کہیں چھپا ہوا ہو, غائب تھا اور پھر ظاہر ہو گیا. یہ ہمیشہ سے ظاہر تھے, ہمیشہ سے ظاہر ہیں اور ہمیشہ سے ظاہر رہیں گے. میں نے اپنا کاسہ معرفت دہلیز سیدہ پہ رکھا, جو جملہ عطا ہوا ہے وہ میں جملہ میلاد کی آغاز میں پڑھنے لگا ہوں. جب یہ مخلوق کو اپنا وجود دیکھنے کا اذن بخشے, اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں. جب یہ اذن واپس لینے, اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشے, ہم انہیں دیکھنا شروع کر دیں تو وہ لمحہ ان کا آنا. ہماری آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلے گئے. اچھا کر کے لفظ کہوں, یہ 17 ربیع الاول کو آئے نہیں, 17 ربیع الاول کو نظر آنے شروع ہوئے. یہ 13 رجب کو آئے نہیں, 13 رجب کو مخلوق نے یہ دیکھنا شروع کیا. یہ 21 رمضان یا 28 سفر کو گئے نہیں, مخلوق کو نظر آنا بند ہوا. یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہے. یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے محدود وقت ہمیں عطا کیا. کسی نے اس دور کی امت کو 63 سال کی بینائی دی, کسی نے 50 سال کے لیے امت کو بینائی دی, کسی نے 47 سال کے لیے امت کو آنکھیں دی. انہوں نے محدود وقت میں لوگوں کو دید کی اجازت دی. ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے. لہذا ان کے لیے لفظ ولادت اور لفظ نزول کی بحث بھی ختم ہو گئی, تاریخ والی بحث بھی ختم ہو گئی کہ ربیع الاول کی کون سی ذکر کرنا چاہیے, چاہے کہیں بھی کرنا چاہیے. ربیع الاول تو مہینہ نام ہی بتا رہا ہے کہ کتنا خوشی والا مہینہ ہے. ربی کہتے ہیں بہار کو, اول کہتے ہیں پہلی کو, پہلی بہار. اچھا کر کے جملہ لوں, نبی آخری ہے, بہار پہلی. نبی آخری ہے, بہار پہلی. تو لہذا شیعہ سنی مشترکہ احباب تشریف فرمائے. ابھی تک امت کو نبی کا ذکر بہت دور کی بات, میں نے تو پہلے ہی اپنی اعتراف کر لیا کہ میرے پاس کو ایسے الفاظ ہی نہیں ہے جو میں ان کے لیے موضوع کہہ سکوں. تو دامن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے موضوع سمجھ کر موضوع کے ساتھ کرتا. ابھی تک امت کو نبی پڑھنا نہیں آیا, ابھی تک نعت پڑھنے کا سلیقہ بھی نہیں. بڑے علمی لوگ بیٹھے ہیں تو بڑی عرفانی سی باتیں ہونے لگی ہیں. ابھی تک امت کو نبی کی نعت پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. میری تو جتنی زندگی ہو گئی, میں نے جب بھی نبی کی نعت سنی ہے تو نبی کی نعت سنی, نبی کے گیسو ایسے تھے, نبی کے رخسار ایسے تھے, نبی کی آنکھیں ایسی تھی, نبی کے لبھائے مبارک ایسے تھے, نبی کی ایسی تھی. تعریف نبی کے سراپے کی ہوئی ہے. اب جملہ کہوں تو جاگ رہا ہے, مجھے چہرے سے پتہ چل رہا ہے. نبی کے بدن کی تعریف کرنا نعت نبی نہیں, حمد خدا ہے. جو بیٹھا ہوا بندہ میرے ساتھ, نبی نے اپنی زلفیں خود نہیں بنائی, نبی کی آنکھیں نبی نے نہیں بنائی, نبی کا چہرہ نبی نے نہیں بنایا, نبی کا رخسار نبی نے نہیں بنایا. تو ابھی تک تو امت کو نبی پڑھنا ہی نہیں آیا. تم تعریف کر رہے ہو نبی کی آنکھوں کی, تم تعریف کر رہے ہو نبی کی گیسوں کی, تم تعریف کر رہے ہو نبی کے رخسار کی. رخسار پیغمبر بھی اللہ نے بنایا, زلف پیغمبر کو بھی اللہ نے سنوارا, چہرہ نبوت کو بھی اللہ نے بنایا, خد و خال محمد کو بھی خدا نے سنوارا. تو اس کا مطلب ہے جسے دنیا نعت نبی سمجھ رہی ہے وہ نعت نبی نہیں ہے, وہ حمد پروردگار ہے, وہ تعریف پروردگار ہے. کیسا وہ مصور تھا جس نے ایسا چہرہ بنایا, کیسا وہ رب تھا جس نے ایسی زلفیں بنا دی. محمد کی تعریف, نبی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے بنایا, وہ نبی کی تعریف نہیں, جو نبی نے خود بنایا.
یہ حمد پروردگار ہے. نعت پروردگار یہ ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کمال بنائی تھی اس نے دیکھا بھی کمال. اس نے زبان طاہر دی تھی تو یہ بولا بھی وہ جو وہ بولتا تھا. اب اگر میں میلاد کو عرض سے شروع کروں گا تو کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہاں پہ ایک اور میں بحث شروع ہو جائے گی. جس نے کسی نے کہا کہ نہیں بشر تھے, ایک نے کہا نہیں نور تھے. نہیں جی ہماری طرح تھے, نہیں جی نہیں یہ تو نور سے بنے. میں بشر میں بھی نہیں ہوں, میں نور سے بھی نہیں. اس سے آگے چلتے ہیں, بات اس سے آگے کی کرتے ہیں. جیسے جیسے روزانہ آپ سائنس کی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں, روز نئی نئی جدت آپ کے سامنے آ رہی ہے, تو ریسرچ بھی روز مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ نہ پڑھا جائے جو 100 سال سے لکھا جا رہا ہے. اور میں ممبر کے زینے میں بیٹھ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں 100 سال سے وہی پڑھا جا رہا ہے جو 100 سال پہلے لکھا گیا تھا. جو 100 سال پہلے لکھا گیا تھا, جو ہاتھ کے قلم سے لکھا گیا تھا, ابھی تک وہی پڑھا جا رہا ہے. ابھی تک نئی جدت نہیں آ رہی, ریسرچ نہیں آ رہی کہ کیا نبی نور سے تھے. اگر ہم کہیں گے کہ نبی نور سے بنے تھے تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا. اگر انوی میں لا سننا تو میرے ساتھ, ورنہ پھر رسالت تو بڑا موضوع رکھتی ہے. رسالت میں تو کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ نبی نور سے بنے, یہ ممبر پہلے دن سے ممبر نہیں تھا, پہلے لکڑی تھا. اس کا مطلب ہے لکڑی پہلے ممبر بعد میں. اگر کہیں گے یہ نور سے تو نور پہلے نبی بعد میں. اگر ان سے پہلے کسی چیز کو مان لیا پھر یہ اول نہیں. اگر کسی چیز کو پہلے مان لیا کہ یہ نور سے تھے تو نور کو اول ماننا پڑے گا. اور جو ان سے پہلے ہو جائے پھر یہ سید نہیں رہیں گے, پھر یہ اول نہیں رہیں گے, پھر یہ توحید کا پرتو نہیں رہے گا. تو پھر یہ حدیث ادھوری پہنچی ہے. اس دور میں ادھوری اس لیے پہنچائی گئی ہوگی کہ شاید معرفت کا زینہ کم تھا, لوگوں کے ذہن کم تھے, لوگ اتنی جلدی اتنا کچھ قبول نہیں کر سکتے تھے. اور اتنی جلدی لوگ ہر چیز کو قبول نہیں کرتے. 40 سال لگ گئے تھے میرے نبی کو لا الہ بنواتے 23 سال لگ گئے محمد رسول اللہ بنواتے. پھر ایک دن غدیر میں صرف ولی اللہ پہنچایا تھا. لہٰذا یہ انسان کے ذہن کے درجے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس دور میں کہہ دیا گیا ہوگا کہ نور سے بنے. اب بتاؤ کس نور سے بنے؟ میں مانتا ہوں کہ انہیں نور سے بنایا ہے, لیکن وہ نور کوئی علیحدہ نہیں تھا, نور توحید سے بنے تھا. یہ بنے ہیں نور سے, لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے نور بنایا پھر انہیں نور سے بنایا. بنے نور سے ہے لیکن نور توحید سے. اس لیے انہیں کہا جاتا ہے نور من نور اللہ. اہل زبان تشریف فرمائے کہ نجاب صاحب ایک لفظ ہوتا ہے جدا, ایک لفظ ہوتا ہے اختراع. جدا اور اختراع اور. میں لفظ کہہ رہا ہوں, یہ لفظ مجھ سے جا رہے ہیں, لیکن یہ مجھ سے جدا ہو کے میرے بدن سے کوئی چیز نہیں کٹ رہی. یہ مجھ سے اختراع ہو رہے ہیں. جب ایک پودا پھل دیتا ہے تو پھل جب کٹ جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے, پودے میں کمی آ جاتی ہے. میں لفظ بول رہا ہوں تو یہ جدا ہو رہے ہیں لیکن اختراع ہو رہے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کے نور سے جدا نہیں ہوئے, ہم اللہ کے نور سے اختراع ہوئے. جو عقیدہ سننا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا لفظ ہو, ہم ایسے اختراع ہوئے وہ بھی کم نہ ہوا. نحنو اختراع من نور اللہ, ہم اللہ کے نور سے ایسے اختراع ہوئے اس میں بھی کمی نہ آئی. ہم بھی ہو گئے, اس میں بھی کچھ کم نہ ہوا. اور اس نے اپنے نور کو ہمارے نور میں ایسے بدلا, وہ رہا, ہم ہو گئے.
سامنے بیٹھا ہوا شخص سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا معصوم کی محفل میں. اس کا آپ کہہ رہے ہیں اس کے نور سے اختراع ہوئے. بے شک اختراع ہوئے, کمی تو ہوئی ہوگی نا. معصوم نے فرمایا جب چراغ سے چراغ روشن کرے پہلے میں کمی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جب پہلا چراغ دوسرے کو روشن کرتا ہے تو پہلے میں بھی کمی نہیں ہوتی, دوسرا بھی روشن ہو جاتا ہے. اس نے اپنے نور سے ہمیں اختراع کیا تھا. جب اختراع ہوئے ہم ایک تھے. جب اس نے اختراع کیا تو وہ آہد ہو گیا, ہم واحد ہو گئے. آہد اور جاؤ جا کے دیکھو عربی لغت اٹھا کے دیکھو. آہد کا معنی ایک, واحد کا معنی ایک. اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو پھر لفظ جدا کیوں؟ آہد بھی عربی زبان میں ایک ہو گیا, مرشد واحد بھی ایک ہو گیا. لیکن آہد وہ ایک ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا نہ ہو. جس اکائی میں دوئی کوئی نہ ہو وہ آہد ہے. جو کئی دو سے مل کر ایک ہو وہ واحد ہے. آپ مجھے کہ میں مثال دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے واحد والا ایک ہوں اس لیے کہ میرے دو ہاتھ ہیں, دو آنکھیں ہیں, دو پاؤں ہیں, دو کان ہیں, جو کئی دو مل کے ایک کریں اسے واحد کہتے ہیں. واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس میں کم از کم کوئی دوسرا ضرور ہو. اگر دوسرا نہ ہوگا تو پھر وہ واحد نہیں رہے گا, پھر وہ احد ہو جائے گا. اس لیے خدا نے قرآن میں اپنا تعارف کرواتا ہے, کل هو اللہ احد, کہو میں اللہ احد ہوں. نبی نے کہا انا و علی من نور واحد. بولو جو علی والے بیٹھے. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی ہے کہ نبی کو واحد کہا جائے. اگر نبی کو واحد کہو گے تو پھر کوئی دوسرا ماننا پڑے گا. علی بارے میں نہیں کوئی نام لا جو تب سے ہو جب سے وہ ہے. جو بھی نام لے کے آؤ گے ضد ہے ہی نہیں, لڑائی ہے ہی نہیں, اپنی مرضی کا نام لے آؤ گے یہ نبی کے ساتھ واحد ہے. لیکن اسے نام دینا پڑے گا, لیکن یہ بھی بتانا پڑے گا وہ تب سے ہے جب سے نبی ہے. اگر تو کہے گا کہ اس وقت نبی کب سے تھا, میں نبی کی حدیث سامنے لے آؤں گا. نبی نے مدینے کے منبر میں بیٹھ کے جب ایک صحابی نے سامنے سے کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں, فرمایا جب نہ جب تھا نہ کب تھا, نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے, کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. اسے کب سے فرمایا کون تو نبی آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماں اور دین کے درمیان تھا. کوفے میں بیٹھ کے آخری سینے پہ علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کون تو ولی آدم و بین نبوت نام نہیں عہدہ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر تھا. کوئی نہیں کہے گا کہ میں پیدا ہوتے ہی انجینئر تھا, میں پیدا ہوتے ہی خطیب تھا, میں پیدا ہوتے ہی علامہ تھا. نبوت عہدہ ہے, ڈگری ملتی ہے تعلیم کے بعد. صرف اس حدیث پہ رک جاؤں تو میرا حدیث میں پورا ہو. نبی فرماتا ہے کنت نبیا, جب میرے پاس عہدہ تھا نا, آدم ابھی آدم تھا. آدم کے لیے یہ نہیں کہا کہ کنت نبیا, آدم نبی, میں اس وقت نبی تھا جب آدم نبی تھا. نہیں, آدم ابھی
نبی نہیں بنا تھا، ابھی صرف آدم ہی تھا، اور وجود میں بھی نہیں تھا، بین الماء والطین، ماں اور تین کے درمیان۔ بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اردو لشکری زبان ہے، اردو میں لفظوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم کئی عربی کے الفاظ کو ایک ہی لفظ پہ ڈال دیتے ہیں۔ کتنے سالوں سے ممبر پہ پڑھا جا رہا ہے کہ ماں سے مراد پانی، تین سے مراد مٹی، تین اور ماں سے تھا۔ تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، تین بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جو ذروں کی صورت میں ہو۔ جب ذروں کو آپس میں اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے جب وہ ذرے ذرے سے مل جائیں پھر وہ تراب ہو جاتے ہیں۔ 10 منزلیں ہیں مٹی کی، 10 نام ہیں عربی میں۔ جب پانی میں گھل جائے تو پھر کیا ہوتی ہے، جب گوند لی جائے تو پھر کیا ہوتی ہے، جب سوکھ جائے تو پھر کیا ہوتی ہے، جب سخت ہو جائے تو پھر کیا ہوتی ہے۔ یہ 10 نام ہیں عربی میں مٹی کے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ جب آدم، نبی نے کہا ہے کہ ماں اور تین کے درمیان تھا، تو کیا اس وقت پانی تھا؟ مٹی بنی تھی زمین سے، جب زمین ہی نہیں تھی تو پہلے تو آدم بنانا پڑے گا، پھر آدم کو زمین پہ اتارنا پڑے گا۔ اس کا مطلب زمین سے پہلے آدم، تو ابھی تو آدم بھی نہیں ہے۔ تو زمین کہاں سے آئی؟ اگر زمین ہی نہیں تھی تو مٹی کہاں سے آئی؟ ایسا میرا آپ سنو گے؟ اگر آدم نہیں، زمین کہاں سے آئی؟ زمین نہیں تو مٹی کہاں سے آئی؟ امام نے فوراً قرآن کیا ہے، سبحان اللہ، خدا کہتا خلق العرش فی ستۃ الایام وخلق العرش من الماء۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین کو اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا، اور خلق العرش من الماء، اس وقت میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا۔ جب امام نے آیت پڑھی تو امام نے آیت پڑھتے ساتھ ہی کہا کہ جب زمین بنی نہیں تھی، آسمان خلق نہیں ہوا تھا، تو دن کہاں سے آئے؟ دن بنتا ہے سورج کے طلوع اور غروب سے۔ سورج طلوع ہو کے غروب ہوا، ایک دن چلا گیا، اگلے دن پھر طلوع ہوا، پھر غروب ہوا، دوسرا دن چلا گیا۔ جب آسمان ہی نہیں بنا تھا، سبحان اللہ، خدا نے میں نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں خلق کیے۔ تو جب زمین اور آسمان تھے ہی نہیں تو سورج اور چاند کہاں تھا؟ جب سورج اور چاند ہی نہیں تھے تو پھر دن کہاں سے آیا؟ اور جب زمین بنی نہیں تو پانی کہاں سے آیا؟ اور جب ابھی آسمان بنا نہیں تو عرش کہاں سے آیا؟ امام نے کہا اب سن، العرش ہوا توحید۔ اس آیت میں جو عرش ہے اس سے مراد توحید ہے۔ الماء علم آل محمد، الماء ہے آل محمد کا علم۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو توحید پروردگار علم آل محمد پہ کھڑی تھی۔ اور نے فرمایا عرش سے مراد وہ علم توحید ہے جو اس نے مخلوق کو دیا۔ معصوم فرماتے کرسی وہ علم ہے جو صرف اس کے پاس ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو آیت اور کرسی خدا نے آسمان پہ کوئی بیٹھنے والی جگہ ہے۔ کرسی، معصوم فرماتے ہیں کرسی مخصوص علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ عرش وہ علم ہے جو کائنات میں جانا تھا، وہ ہم آل محمد کے پاس۔ کائنات بنی نہیں تھی، عرش نے کرسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ ماں سے مراد ہے ہم آل محمد، سبحان اللہ۔ اب جب معصوم نے یہ حدیث تلاوت کی تو اب سمجھ میں آیا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، امام نے تین ہوا قدرت، تین
اللہ کی قدرت ہے، ماں ہمارا علم ہے۔ نبی کہہ رہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم قدرت اور علم کے درمیان تھا۔ ابھی خدا نے اپنی قدرت سے آدم کو وجود دینا تھا، ہم نے اسے علم دینا تھا۔ سجدہ وجود کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، سجدہ علم کی وجہ سے ہوا تھا۔ فرمایا ابھی ہم نے اسے علم دینا تھا، توحید نے وجود دینا تھا، وہ وجود نہیں دے رہا تھا، ہم نے ابھی علم نہیں دیا تھا۔ جب اس کے پاس علم نہیں تھا تب بھی یہ نبی تھا۔ کنت نبیًا آدم بین الرحمتین، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم قدرت اور علم کے درمیان تھا۔ چار ذہنی اصطلاحات جو مدت سے رائج تھی وہ میں نے ختم کی۔ کیا بات ہے! تاریخوں کی اصلاح اس کو غلط ثابت کیا، ان کے لیے ولادت کہیں، ان کے لیے ظہور کریں، کب سے ہیں؟ مٹی اور پانی کے درمیان نہیں، قدرت اور علم کے درمیان۔ تو اب اس بات پہ بحث کس چیز کی؟ معصوم فرماتے اس نے اپنے نور سے ہمارے نور کو اختراع کیا۔ میں میلاد مکے کی گلی سے نہیں شروع کرنے لگا، میں میلاد توحید کے اندر سے شروع کرنے لگا، میں جشن توحید کے اندر سے شروع کرنے لگا۔ فرمایا جب اس نے ہمارے نور کو، تب تک یہ ہمارے ہی تھے، ابھی یہ بٹے نہیں تھے، ابھی یہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہمارے نور کو اپنے نور سے اختراع کیا۔ جب اختراع کیا پہلی بار اس نے اپنے علاوہ خود کچھ دیکھا، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اس نور کے لیے کچھ بناؤں۔ معصوم فرماتے اب میں زبان معصوم سے نبی کے بیٹے کی زبان سے نبی پڑھنے لگا۔ فرماتے خدا نے اس نور کو جب دیکھا تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہوا۔ جو ہی اس نور سے مقدس نور گرنے شروع ہوئے، خلق العرش من الارض راسے، اس نے اس نور کے سر کا پسینہ لیا اور آسمان بنا دیا۔ خلق الانبیاء من الارض جبین، پیشانی کا پسینہ لیا اور نبی بنا دیا۔ خلق اللوح والقلم من الارض یدین، ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح اور قلم بنا دیا۔ خلق الملائکہ من الارض صدرہی، سینے کا پسینہ لیا فرشتے بنا دیے۔ خلق الارض من الارض رجلین، قدموں کا پسینہ لیا اور زمین بنا دی۔ دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے، جو پیتی ہے زمین دیتی ہے۔ سجدہ زمین پہ کیا جاتا ہے، چلا زمین پہ جاتا ہے۔ نبی زمین پر اتارے گئے، یہ نبی زمین بنی ہے نبی کے قدموں کے پسینے سے۔ شرم نہیں آ رہی؟ صدیوں سے قدموں کا پسینہ کھا رہے ہو اور پھر کہتے ہو ہم جیسا تھا۔ اس نے ہمارے نور کا اپنے نور سے اختراع کیا۔ جو ہی ہمارے نور کو اپنے نور سے اختراع کیا، اس نے کائنات کو سجا دیا۔ عرش بنا ہمارے لیے، کرسی رکھی ہمارے لیے، لوح ہمارے لیے، قلم ہمارے لیے، فرشتے ہمارے لیے۔ اس نے کہا ایک جہان خلق کروں ان کے لیے۔ پھر کائنات میں جس کو توحید کا شعور دیا وہ خود نہیں دیا، وہ ان سے دلوایا۔ انسانوں کی بات اتنی سی کائنات میں ہستی ہے انسان کی، اور وہ سمجھ رہا ہے شاید ہمارے لیے نبی آیا تھا۔ یہ صبح جب پرندے درختوں پہ بیٹھ کے چہچہاتے ہیں تو بزرگ اور علماء کہتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ انہیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے؟ یہ پہاڑ خدا کی تسبیح کرتے ہیں، کس
کس نے بتایا یہ اللہ یہ جنات خدا کی عبادت کرتے انہیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ یہ ریت میں چلتی ہوئی چیونٹی توحید کی تسبیح پڑھتی ہوئی چلتی ہے، چیونٹی کے دماغ میں توحید کا تصور کس نے رکھا؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف انسانوں کو توحید نہیں سمجھا رہے، انہوں نے کائنات کے ذرے ذرے کو توحید کا شعور بخشا، اس لیے کہ خدا چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے، پھر جو مخلوق بناؤں گا وہ میری پہچان کرے، جس مخلوق کو خلق کروں گا وہ میری پہچان کرے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، سہر سے لے کے سریا تک، عرش سے لے کے آسمان تک، جتنی بھی کائنات کی اللہ کی ان کے علاوہ مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ دریا کی روانی ہے، چاہے وہ سمندر کی طغیانی ہے، چاہے وہ بادل کا شور ہے، چاہے وہ ہوا کا زور ہے، کائنات کی ہر چیز کو اگر توحید سکھائی ہے تو انہوں نے سکھائی ہے، انہوں نے بتایا اللہ ہے، اللہ ہے، پتے پتے کو، درخت درخت کو، شجر شجر کو، نگر نگر کو، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو توحید کا شعور انہوں نے بخشا تھا، اور معصوم فرماتے ہیں یہ جو گواہی کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ گواہی سب سے پہلے ہم نے دی تھی، تم نے ہم سے سن کے دی ہے، تم نے دیکھا نہیں اللہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے۔ بس بالکل نتیجے میں میری بات ہے، کائنات کے ہر مسلمان کی گواہی اشہد اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ الشاہد حاضر علی الشیء، گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پہ حاضر ہو۔ اردو میں سے کہتے ہیں آنکھوں دیکھی گواہی، فارسی میں کہتے ہیں چشم دید گواہ، انگلش میں کہتے ہیں آئی وٹنس۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی ہو، جب کسی نے اللہ آنکھوں سے دیکھا نہیں گواہی دی کیوں؟ کسی نے نہیں دیکھا اور سارے کہہ رہے اللہ ہے۔ 1,23,999 نبی آئے تھے، دیکھا کسی نے نہیں، یقین ہے کہ ہے۔ آسمان سے 4 کتابیں اتری تھی، اترتی کسی نے نہیں دیکھی، یقین ہے کہ ہے۔ ایک فرشتہ ہے جو کائنات کو رزق بانٹتا ہے، نام اس کا میکائیل ہے، کسی نے نہیں دیکھا، یقین ہے کہ ہے۔ اچھے اعمال کرو، خدا قیامت کے بعد جنت دے گا، دیکھی کسی نے نہیں، یقین ہے کہ ہے۔ گناہ کرو گے تو خدا ایک گڑھے میں پھینکے گا جہاں آگ جل رہی ہے، جسے جہنم کہتے ہیں، دیکھی کسی نے نہیں، یقین ہے۔ مصر کے بازار میں ایک حسین نبی بکا تھا، دیکھا کسی نے نہیں، یقین ہے۔ ابراہیم نے آگ گلزار کیا تھا، نہ جلتی دیکھی نہ ابراہیم گرتا، یقین ہے کہ ہے۔ کہ تمہارے پاس پورا دین جو تم تک پہنچا تم نے دیکھا نہیں، یقین سب کا ہے کہ ہے۔ اس کا مطلب دین محمد کی ہے کا نام ہے۔ اس جملے کے آگے پھر جشن اب کیا پڑھنا؟ نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے، جنت ہے، ہم نے کہا ہے، فرشتہ ہے، ہم نے کہا ہے، انبیاء آئے تھے، ہم نے کہا آئے تھے، اس نے جو جو کہا ہم نے کہا ہے۔ اس کا مطلب دین میرے نبی کی ہے کا نام۔ جسے نبی ہے کہہ دے وہ دین بن جائے، اور جسے وہ اٹھا کے نہیں کہہ دے اس نور کو زمین پہ اترتا دکھاؤ، اس نور کو آپ زمین پہ اتار، سبحان اللہ۔ صرف اس نور کو اتارنے کے لیے ایک مقدس سلسلے کو چلانا پڑا۔ کسی چیز کو بھیجنا ہو تو جیسی چیز پاک ہو ویسا وسیلہ پاک جائے۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا لوگوں 1,23,999 نبی میرے نبی کے پروٹوکول میں آئے۔
کوئی آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک واہ واہ. ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا, ناحق لہو زمین پہ بہہ گیا. خدا نے کہا زمین اس قابل ہی نہیں کہ میں نبی کو بھیجوں. اگلا نبی بھیجا, وہ صرف اسے پانی سے دھونے کے لیے آیا جسے نوح کہتے ہیں. زمین کو دھو کے ایسا پاک کر دیا کہ کوئی آنے والا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی کون اتارے گا, کیسے اتارے گا؟ گفتگو کرنے کے لیے ایک نبی کو کلیم اللہ بنا کے بھیجے. حسن کا تصور لوگوں کے ذہن میں آ جائے تو کسی کو یوسف بنا کے بھیجتا. اس کے انتظار میں کیسے رو رو کے اس کا انتظار کرنا ہے, یعقوب بنا کے بھیجتا. وہ یہ نبی بنا کے بھیجتا رہا کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. اس نے اس نبی کے سلسلے کو اتنا بہتر, اتنا پاک رکھا کہ ایک بھی غیر معصوم سلسلہ آنے ہی نہیں دیا. صرف اس نبی کے نور کو ایک پیکر میں رکھنے کے لیے آدم کا تصور دینا پڑا. جب زمین پہ کوئی انسان خلق ہی نہیں ہوا تھا تو آدم کو بنانے کا مقصد آدم پیک کرتا صرف میرے نبی کے نور کے لیے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا نور پیکر آدم میں آیا. پیکر آدم میں نور کا آنا تھا. خدا نے فرشتوں سے کہا کرو سجدہ. میں دوسرے مرحلے میں آیا ہوں ملاد. اتنا ٹائم لگ گیا ہے مجھے توحید کے نور سے نکل کے آدم کے سراپے پہ لاتے لاتے. پیکر آدم میں نور کا آنا تھا. جو ہی پیکر آدم میں نور آیا خدا نے فرشتوں سے کہا کرو سجدہ. علماء کے سروں پہ قرآن, اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو آدم کے وجود کے وقت ہو جاتا. فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدہ کر دینا. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں, سجدہ اس نور کو ہوا تھا جو آدم نے پھونکا گیا تھا. فرشتوں نے آدم کو اس نور کا سجدہ کیا. اب مجھے نہیں پتا وہ تعظیمی تھا یا غیر تعظیمی تھا, وہ عبادت کا تھا یا غیر عبادت کا تھا. لکھ دیا قرآن میں کہ کر دیا گیا تھا سجدہ نور کو. ادھر نور کو سجدہ ہوا, آدم کے سجدے کا آنا تھا. آدم نے دیکھا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے. اور حیرانی والی بات سنو, سجدہ اس سے کروایا جس نے خود ابھی تک کوئی سجدہ نہیں کیا. ابھی تک آدم نے خود سجدہ نہیں کیا اور آدم کو انہوں نے سجدہ کر دیا جو بنے ہی سجدے کے لیے تھے. آدم نے کہا پروردگار اتنا احسان, پورے ملائکہ کو چاروں طرف میرے جھکا دیا. کس وجہ سے؟ فرمایا آدم تیری پیشانی میں اب وہ نور چلا گیا ہے. سجدہ تیرے سراپے کو نہیں ہوا, سجدہ اس نور کو ہوا. ابھی تک شاعر کا تخیل نہیں پڑھا, ابھی تک کسی رائٹر کی تحریر نہیں پڑھی, ابھی تک میں نعت پڑھ رہا ہوں فرزند رسول کی زبان سے. رسول فرماتے آدم نے کہا جن کی وجہ سے مجھے سجدہ کروایا وہ ہیں کون؟ میں بھی ان انوار کی زیارت چاہتا ہوں. خدا نے ایک لمحے کے لیے اس نور کو پیشانی سے نکال کے ہاتھ میں رکھا تاکہ آدم زیارت کر سکے ان انوار کی. معصوم فرماتے ہیں بڑی انگلی میں آیا نبی کا نور, انگشت شہادت میں آیا علی کا نور. اس لیے اس انگلی سے گواہی نہیں ہوتی, گواہی ہو تو ساتھ علی ہونا چاہیے. انگشت شہادت میں آیا علی کا نور, برابر والی انگلی میں آیا سیدہ کا نور. اس لیے یہ دونوں برابر ہیں اور اس سے چھوٹی. اس انگلی میں رکھا حسن کا نور, انگوٹھے میں آیا حسین کا نور. جو چوپ بیٹھے ہیں اب بھی دلیل دوں کہ بچہ پیدا ہوتا ہی انگوٹھا کیوں چوستا ہے؟ خدا نے مودت حسین کھٹی میں پلائی ہے. بچہ انگوٹھے سے خوراک لیتا ہے. حسین جب کوئی بھی رزق نہ دے تو حسین دے دیتا ہے. جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو رازق حسین بن جاتا ہے.
آدم میں نور کا آنا تھا، آدم کو علیہ السلام بنانا پڑا. آدم کے بعد شیش میں نور کو رکھا، شیش کے بعد انوش میں رکھا، انوش کے بعد کینان میں رکھا، کینان کے بعد مہلائیل میں رکھا، مہلائیل کے بعد بازر میں رکھا، بازر کے بعد ادریس میں رکھا، ادریس کے بعد اخنوک میں رکھا، اخنوک کے بعد مسلوشک میں رکھا، مسلوشک کے بعد ملک میں رکھا، ملک کے بعد نوح میں رکھا، نوح کے بعد ارفکشد میں رکھا، ارفکشد کے بعد شالک میں رکھا، شالک کے بعد آبر میں رکھا، آبر کے بعد فالک میں رکھا، فالک کے بعد ارگوب میں رکھا، ارگوب کے بعد ابراہیم میں رکھا، ابراہیم کے بعد اسماعیل میں رکھا، اسماعیل کے بعد کدار میں رکھا، کدار کے بعد بیت میں رکھا، بیت کے بعد حمل میں رکھا، حمل کے بعد یمسائی میں رکھا، یمسائی کے بعد آب میں رکھا، آب کے بعد ادنان میں رکھا، ادنان کے بعد ماد میں رکھا، ماد کے بعد مدرکہ میں رکھا، مدرکہ کے بعد خزیمہ میں رکھا، خزیمہ کے بعد کنانہ میں رکھا، کنانہ کے بعد نظر میں رکھا، نظر کے بعد مالک میں رکھا، مالک کے بعد قاب میں رکھا، قاب کے بعد فہر میں رکھا، فہر کے بعد نبی میں رکھا، نبی کے بعد کعب میں رکھا، کعب کے بعد کلاب میں رکھا، کلاب کے بعد زید میں رکھا، زید کے بعد قصی میں رکھا، قصی کے بعد عبد مناف میں رکھا، عبد مناف کے بعد ہاشم میں رکھا، ہاشم کے بعد عبد المطلب میں رکھا، عبد المطلب نے کہا رک جا، دو حصے کرنے دے، ایک عبداللہ کو دے، ایک ابو طالب کو دے، ادھر محمد رسول اللہ آئے گا، ادھر علی ہونے والی اللہ. تحقیق ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ایک نور اور ایک کتاب. اب ہم شیعہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی نور ہے، جن کا عقیدہ نہیں کہ نبی نور ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی بشر تھے. یہاں نور سے مراد قرآن ہے. اور یہ جو واو آئی نا نورم واو کتاب مبین، ہم کہتے ہیں یہ واو اور کے لیے آئی، نور اور کتاب. وہ کہتے نہیں، یہ واو بمعنی یعنی ہے، نور یعنی قرآن. ٹھیک ہے، بحث نہیں کرتے. تو قرآن کو نور مان، نبی میں خود تجھ سے منوا لیتا. قرآن مان، قرآن مان، اگلا نور ہم منواتے ہیں. تو نے نبی کو نور نہیں مانا، تو نے کہا قرآن نور ہے لیکن نبی نور نہیں. اب اسی قرآن کو سر پہ رکھ کے بتا قرآن کہاں سے آیا. خدا کہتا میں نے قرآن کو نبی کے دل میں اتارا. اس کا مطلب جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. مولا حسین عزت عطا فرمائی سے مطلب تو نے خود کہا تھا، یہ جھگڑا تو نے شروع کیا تھا، تو نے کہا تھا کہ قرآن نور ہے اور قرآن ہے نبی کے دل میں. اس کا مطلب جو نبی کے دل میں ہو وہ نور ہوتا ہے، جو نبی سے ہو وہ نور ہوتا ہے. تو پھر کتابیں تو ہاتھوں میں اٹھا کے میں تیرے گھر آنے کے لیے تیار ہو کہ صرف قرآن ہی تو نبی میں سے نہیں ہے. رسول نے کہا یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے، حسن منی حسن مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ مجھ سے ہے، حسین منی حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب علی رسول میں سے علی نور، حسن رسول میں سے حسن نور، زہرا رسول میں سے زہرا نور، حسین رسول میں سے حسین نور. اور جو نور کے مقابلے پہ آئے وہ ظلمت، وہ تاریکی، وہ اندھیرا، وہ جہالت. اب یہ نہ بتا علی کے مقابلے میں کون آیا، حسن کے مقابلے میں کون آیا، حسین کے مقابلے میں کون آیا، زہرا کے مقابلے میں کون آیا. ان کے مقابلے میں جو بھی آیا ظلمت بھی تھا.
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا قدر کیا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ یہ قدر کی رات ہزاروں مہینوں سے افضل دیکھو مولویوں کے سر پہ قرآن سے پوچھو راتیں باقی کس نے بنائی اللہ نے جب ساری راتیں اللہ نے بنائی تو پھر ساری راتیں تو ایک جیسی ہیں سارے ہی ایک جیسے ہیں راتیں تو ساری بلا جان سب ایک جیسی پھر اس رات کی فضیلت کیا اور اس رات کی فضیلت یہ اس رات پہ قرآن اترا تھا پھر عقل کام نہیں کرتی اس رات پہ قرآن اترے تو رات باقی ذاتوں جیسی ہے تو جس ذات پہ قرآن اترے جس گھر پہ قرآن اترے تو نے کیا نعت پڑھی نبی کی تو نے کیا تصور دیا بچوں کو نبی کا معذاللہ سنم معذاللہ بکریاں چلانے والا غریب گھر کا بچہ ماں مسلمان نہیں باپ مسلمان نہیں یہ تصور دیا میں تیری مانوں یا قرآن کی مانوں قرآن کہہ رہا ہے یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ کو ضرورت نہیں تھی مولوی کی زبان بند کرنے کے لیے نبی کی بات پہ اللہ کو چلا لایا فرمایا میرا سید سردار مجھے قرآن کی قسم خدا قسم دے رہا بل قرآن الحکیم مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم انک لمن المرسلین تم مرسلین میں سے ہے اب خدا نے اگر قسم کھائی ہے نا کہ مرسلین میں سے تو پھر جو بھی نبی کو دنیا میں لانے کا وسیلہ بنا وہ مرسل ہوگا نہیں اس سے آگے آنے کو جہاں جہاں نبی رہے گا اسے مرسل ماننا پڑے گا تو ابو طالب کو مسلمان نہیں مان رہا اللہ قرآن میں قسم کھا رہا مرسل ہے بس ایک نور عبداللہ کے پاس ایک نور ابو طالب کے پاس ابھی اسلام نہیں آیا ابھی اس کے بیٹے نے نبوت کا اعلان کرنا اور باپ عبداللہ ہے اگر ابھی اللہ کا تصور نہیں آیا تھا تو یہ کس اللہ کا عبد ہے ہائے 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 ایک مجلس چاہیے صرف سرکار عبداللہ اور شہزادی آمنہ پڑھنے کے لیے بی بی آمنہ کا شجرہ کیا تھا سرکار حضرت عبداللہ کی نسبت کیا تھا اور دوسرا جس نے پالا عمران نام مشہور کنیت سے ہوا ابو طالب طالب کا باپ ہمیشہ ماں بچوں کے نام ماں باپ کی تعلیم بتا دیتے ہیں کیونکہ نام بچہ خود نہیں رکھتا نام رکھتے ہیں ماں باپ نام دو چیزیں تو کھول کے بتا دیتے ہیں ماں باپ کی تعلیم اور ماں باپ کا مذہب بچہ صرف نام بتائے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے باپ کا مذہب کیا ایسا ہے یا نہیں اب ابھی اسلام نہیں آیا ابھی رسول اور حضرت عمران بچوں کے نام کیا رکھ رہے ہیں بڑے بیٹے کا نام رکھا طالب طالب کے لیے کوئی مطلوب ضروری ہے اس سے چھوٹے بیٹے کا نام رکھا جعفر میں نے جتنی لغت میں پڑھ سکتا تھا میں نے تو اٹھا کے دیکھ لیا اس کے کہیں زیادہ آپ کو ملے تو میری اصلاح کر دیجیے گا جہاں بھی لغت میں جعفر لکھا ہے اس کے آگے جب سب بریکٹ میں لکھا جنت کی نہر کا نام نہیں آپ وہاں پہنچے نہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا ابھی نبی نہیں آئے ابھی قرآن نہیں اترا ابھی قرآن نہیں آیا ابھی قرآن میں سورہ واقعہ نہیں آئی ابھی رحمان نہیں آئی ابھی جنت کا تصور نہیں آیا ابھی قرآن نے نہیں بتایا کہ جنت میں نہریں ہیں اور ابو طالب نے بیٹے کا نام جنت کی نہر پہ رکھ دیا ہے پھر مولوی کے پاس دو گلیاں ہیں مرضی کی گلی میں گھس سامنے میں ہی کھڑا ہوگا یا تو مان کے ابو طالب جنت کو دیکھ رہا تھا یا خدا ابو طالب کے بیٹوں کے نام پہ جنت کی نہروں کے نام لکھ رہا
سے پورے 10 سال چھوٹا عقیل. ایک ایک نام مجھے روک رہا لیکن میں بڑی جلدی میں گزر رہا ہوں. عقیل کہتے ہیں صاحب عقل کو. جاہلوں کے شہر میں عقیل. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم حضرت ابو طالب کے امام میں بحث کرنے سے پہلے عرب کی سوسائٹی اٹھا کے دیکھ لیں. اس دور میں بچوں کے نام جانوروں کے نام پر رکھے جاتے تھے. عربوں کو نام رکھنے کا شعور ہی نہیں تھا. جانوروں کے نام پہ, حرام جانوروں کے نام پہ ایسے ایسے نام کے من پر اجازت نہیں دے رہا. نجس جانوروں کے نام پہ نام رکھتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بولنے والا ہے یا بھونکنے والا. نام رکھتے. اس دور میں ابو طالب نام کیا رکھ رہا ہے؟ کتنے بیٹے ابو طالب کے؟ 5 بیٹے. آج سنو 5واں بیٹا. سب سے بڑا بیٹا طالب 10 سال چھوٹا جعفر, 10 سال چھوٹا عقیل. پھر اگلے بیٹے کے نام پہ تو انتہائی کر دی نا ابو طالب. علی. پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا, دوسرے کا نام جنت کی نہر پہ رکھا, تیسرا جاہلوں میں عقیل رکھا, چوتھے بیٹے کا نام ہی اس کے نام پہ رکھا. ابھی آیت الکرسی نہیں آئی, ابھی اس نے نہیں بتایا کہ میں علی العظیم ہوں. بیٹے کا نام اس کے نام پہ علی رکھا. طالب 10 سال چھوٹا جعفر, 10 سال چھوٹا عقیل, 10 سال چھوٹا علی. پورے 10 سال بعد اسلام. تو ایک بندہ بولو یار, اسلام ابو طالب کی اولاد کا نام ہے. میں حضرت رسالت ماں پڑھوں اور میں اس ہستی کو نہ پڑھوں جس نے رسول کا تحفظ کیا, جسے خدا نے نبی کے تصف علم یلد کا یتیمن فاوا, تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا. حضرت عمران کو خدا عمران کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا. جاؤ جا کے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو. نبی کی زندگی میں 2 چیزیں, ایک معجزہ, ایک صبر. خدا ہر نبی کو 2 چیزیں دے کے بھیجا. ایک ہاتھ میں معجزہ پکڑ, دیکھ میں تجھے زمین پہ اتاروں گا, ہدایت کرنا. مت کہیں تنگ کرے, معجزہ دکھا دینا. اختیار ہے تیرے پاس. اختیار تب دکھانا جب صبر کا اختتام ہو جائے. ورنہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں مادی دنیا میں. جن کے سامنے ہدایت کرنی ہے وہ تم جیسے نہیں ہے, وہ عام انسان ہے. کوشش کرنا کہ ان میں ان جیسا بن کے, تاکہ کوئی امت قیامت والے دن یہ نہ کہیں ڈنڈے کے زور پہ دین منوا. پتھر کھاتے رہے نبی, صبر. ایک وقت آیا, نہیں میرے اللہ کوئی صبر نہیں, بھیج عذاب. عذاب مانگ لیا, اللہ نے بھیج دیا. خدا نے نبی سے کہا تیرے پاس بھی معجزہ ہے, دوسرے ہاتھ میں صبر ہے. مکے کے بالکل آخری جملے کہہ رہا ہوں, مکے کے پہلے 13 سال صرف نبی نے صبر کیا. سبحان اللہ. پتھر آ رہے ہیں, کوئی معجزہ نہیں. ورنہ وہ اللہ جس نے خانہ کعبہ کو ابابیلوں کے ساتھ بچا لیا تھا, وہ ابابیل بھیجتا, مکے کے کافروں کے بچوں کے سروں پہ پتھر لگتے مر جاتے. خدا نے بھیجا نہیں اس لیے کہ نبی نے مانگا نہیں. نبی نے معجزہ دکھایا ہی نہیں. نبی کو معجزہ دکھانے کی ضرورت ہی نہ پڑی. کوڑا کوئی معجزہ نہیں دکھایا. اوجڑی پھینکی گئی, گندگیاں پھینکی گئی. مکے کے بازاروں میں میرے نبی کے بدن کو زخمی کیا گیا. وہ رحمت تھا, صبر دکھاتا. سبحان اللہ. رحمت تھا, صبر دکھاتا. 12 سال کا ظاہری سن تھا میرے نبی کا. جب پہلی بار مکے کے باہر سفر کیا ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ,
کتابیں کہتی ہیں جب حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف سفر کیا، دمشق کے صدر چوک میں نبی پہنچے، شام کے یہودی اور عیسائیوں نے ابو طالب کی گود میں 12 سال کا بچہ دیکھا، یہودی کلیسا میں چلے گئے، عیسائی اپنی عبادت گاہ میں چلے گئے، اٹھا کے لے کے آسمان کے صحیفے، نبی کو دیکھتے کبھی توریت پڑھتے کبھی انجیل پڑھتے، نبی کو دیکھتے کہتے یہ تو وہی بچہ ہے جس کی نشانیاں توریت میں لکھی ہیں، یہ تو وہی بچہ ہے جس کی نشانیاں انجیل میں لکھی ہیں۔ یہ توریت اور انجیل پڑھتے پڑھتے اپنے سب سے بڑے پادری بحیرہ راہب کے پاس چلے گئے، بحیرہ راہب کے پاس جا کے کہنے لگے کہ ہم نے شام اور دمشق کے صدر چوک میں ایک بزرگ دیکھا ہے، اس کی گود میں ایک 12 سال کا بچہ ہے، ہم نے اس میں وہ نشانیاں دیکھی ہیں جو آسمان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ اس نے کہا وہ بچہ چلتا ہے، ابر اس پہ سایہ کرتا ہے، وہ گزرتا ہے، دریا کا پانی اس کے قدموں کو چومتا ہے، وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے، نیچے سے زمین سبزہ نکال رہی ہے، وہ جہاں سے دیکھتا ہے پرندے اس کے سامنے آ کے قدموں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جہاں سے گزرتا ہے 2-3 دن تک ان شہروں کی گلیوں سے خوشبو نہیں جا رہی، وہ رات کو گزرتا ہے تو دن چڑھاتا ہے، اس کے چہرے کا نور دیواروں کو روشن کر رہا ہے۔ یہ کتابیں تو ہم نے صحیفہ توریت میں اور صحیفہ انجیل میں پڑھی تھی۔ بحیرہ راہب چلتا چلتا دمشق کے بازار میں آیا، اس نے ابو طالب کو ڈھونڈا، ابو طالب نے اپنی ابا کو ہٹایا، ابا کو ہٹانا تھا، نیچے سے نور محمد کا ظاہر ہوا، بحیرہ راہب نے محمد کے چہرے کو دیکھا، ابو طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، متولی کعبہ، اے سمد عرب، میں تیری منت کر کے رہا ہوں، اپنے بیٹے کو دمشق کی گلیوں سے لے کے چلا جا، کہیں یہودی اور عیسائی تیرے بیٹے کو قتل نہ کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، اگر اسے قتل کر دیا گیا نہ میری بستی رہے گی نہ میرا مذہب رہے گا۔ یہ ہے ابو طالب۔ ابو طالب نے وہاں پہ کیا جملہ کہا؟ کتابیں کہتی ابو طالب نے نبی کا ہاتھ پکڑا، دمشق کے چوک میں نبی کو کھڑا کر کے کہا کسی میں جرت ہے صرف دیکھے۔ تم میں سے کسی میں جرت ہے، قتل کرنا تو دور کی بات، صرف میرے نبی کو دیکھے۔ ابو طالب نے کہا میں آنکھ نکالوں گا، جس نے میرے نبی کو دیکھا۔ دمشق والوں نے ابو طالب کا لہجہ سن لیا، کیا بات آخری لفظ کہنے لگا اور وہاں بات آنے لگی جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ حضرت 12 سال کا سر مبارک ہے رسول اور حضرت ابو طالب کہہ رہے دیکھو 12 سال کی عمر میں یہودی اور عیسائیوں کو بتا دیا معجزہ نہیں دکھائیں گے، یہی نبی ہجرت کی شب خدا نے کہا بستر پہ علی کو لٹا، خود مکہ چھوڑ، اور اب صبر نہیں، اب معجزہ دکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ان میں سے گزرے گا، انہیں نظر نہیں آئے گا۔ میرے اللہ یہ تو معجزہ تو ہجرت کی راہ دکھا رہا ہے، یہ تو نے مکے کی گلی میں تب کیوں نہیں دکھا؟ تو ان کے بازار سے گزر، یہ پتھر کسے مارے گا تو نظر ہی نہیں آئے گا، یہ گندگی کس میں پھینکے گا تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا اس لیے معجزہ نہیں دکھایا تھا تب ابو طالب زندہ تھا۔ تو ایک بندہ داد دو، ابو طالب نبی کے چچا کا نام نہیں، توحید کے معجزے کا نام تھا۔ توحید معجزہ بن کے ابو طالب کی صورت میں مکے کی گلیوں میں نبی کو بچاتی رہی۔ پھر ابو طالب دنیا سے جاتے گئے اور علی کے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ دے دیا، فرمایا جیسے خطرے کے بستر میں تجھے لٹایا ہے علی کہیں بھی محمد کو تنہا نہ چھوڑنا۔ کتابیں کہتی وہ بدر کا مارکہ ہو، وہ احد کی پہاڑی ہو، وہ خیبر کا دروازہ ہو، وہ خندق کھودی گئی ہو، میرے محمد کو ایک لمحے کے لیے نبی نے تنہا چھوڑنا تھا، نبی نے تنہا چھوڑا۔ کہیں کافر گھیر لیتے تو عرش سے کبھی تلوار آ جاتی تھی، کبھی محمد کا سر علی کے زانوں پہ ہوتا تھا، کبھی خیبر کا دروازہ علی کی انگلیوں پہ ہوتا تھا، کبھی عمر کا سر علی کی تلوار کی نوک پہ ہوتا تھا۔ مکے کی گلیوں میں ابو طالب کا خوف رہا، مدینے کے صحراؤں میں علی کا خوف رہا، علی ولی اللہ بدر میں، علی ولی اللہ احد میں، علی ولی اللہ خیبر میں، علی ولی اللہ خندق میں۔ جن رسول نے دنیا چھوڑی، دنیا نے محمد رسول اللہ کی دشمنی علی ولی اللہ سے لینی شروع کی، علی کے بعد حسن سے دشمنی، حسن کے بعد حسین سے دشمنی، ادھر حسین کی دشمنی کرنے کے بعد ادھر کربلا میں محمد کے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد شام والوں نے سوچا جو کل یہودی اور عیسائی تھے آج
مسلمان بن کے تخت پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم حسین کی نسل کو قطع کریں گے، نہ اگلا امام ہوگا، نہ پھر کوئی ہدایت کی بات ہوگی، پھر صرف امیہ کا راج ہوگا، پھر صرف ہماری ہی طاقت ہوگی۔ یا انہیں نہیں پتا تھا کہ شام کے صدر دروازے پہ اسی جگہ پہ جا کے زینب نے سجاد کو کھڑا کیا، جہاں ابو طالب نے آج سے صدیوں پہلے محمد کو کھڑا کیا تھا۔ بی بی دیکھے نہیں تم میں جرت ہے، صرف سجاد کو دیکھو۔ صرف سجاد کو دیکھو۔ کتابیں کہتی ہیں بحیرہ رحب کے نسل کا آخری پادری کلیسا پہ بیٹھا تھا، اس کے کان میں آواز آئی،